رات کی تاریکی میں دونوں ہستیاں مکہ سے سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور کے لیے مکہ میں فضا جو ہے وہ تنگ ہو گئی تھی۔ جب اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کا شرف ملا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو ابوبکر خوشی سے رو پڑے۔ یہ خوشی کے آنسو اس بات کے تھے کہ انہیں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے ساتھ ایک ہمسفر بننے کا موقع مل رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں دونوں ہستیاں مکہ سے سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی پیچھے چلتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب پیچھے سے خوف محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچنے والی ہر تکلیف سب سے پہلے مجھ سے ٹکرائے۔ دونوں ہستیاں غار ثور پہنچی۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف، پہلے میں اندر جا کر صفائی کر لوں تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور کو صاف کیا اور اپنی قمیض پھاڑ کر اس کے اندر تمام سوراخوں کو بند کر، صرف ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کے لیے کپڑا کم پڑ گیا، وہاں پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اندر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام تھکے ہوئے، چنانچہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ اسی دوران اس سوراخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو سانپ نے بار بار ڈنسا، جس سے زہر جو ہے وہ جسم میں پھیلنا شروع ہوا اور شدید درد ہوا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ٹانگ کو ذرا سی بھی جنبش نہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی نیند میں کوئی خلل نہ آئے، لیکن درد کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر جا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب یعنی کہ تھوک مبارک اس زخم پر لگا، اللہ کے حکم سے زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور درد غائب ہو گیا۔ قریش کے مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے بالکل غار کے دہانے پر آ گئے۔ وہ اتنے قریب تھے کہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تو دونوں ہستیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی، نظر آ جاتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور دھیمی آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نازک وقت میں بھی کائنات کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قرآن کا حصہ بن گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابوبکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا اور جالا بنا دیا غار کے منہ کے اوپر اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ دشمن یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تھی وہ سچی محبت اور وفاداری جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یار غار کا مرتبہ دلا گئی۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا تو اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ آپ تک میں نے پہنچایا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت آنے والی نئی ویڈیو تک کہ اللہ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔